بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سامعین گرامی، ہم بات کر رہے ہیں سفر شام کے دوران کے حالات کے بارے میں۔ حالات اور واقعات کے بارے میں کئی ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکی ہوں، اور یہ آج آخری ویڈیو ہے سفر شام کی دوران کے حالات کے واقعات کے بارے میں۔ جہینہ کے مسلمان سارے واقعے سے باخبر تھے۔ یزیدی فوج کی آمد کا سن کر 4000 مسلح جوان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خبر یزیدی فوجیوں کو ملی تو انہوں نے جہینہ جانے کی بجائے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور تل آفر سے ہوتے ہوئے موصل نامی شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ موصل کا حکمران عماد الدولہ متعصب نہیں تھا۔ عماد الدولہ کے دل میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی حد تک خوف موجود تھا۔ اس نے شہر کے معززین کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ سب لوگوں نے اسے یہی رائے دی کہ شہر میں اہل بیت علیہم السلام کے قیدیوں اور شہیدوں کے سروں کی نمائش نہ کرائی جائے۔ موصل کے حکمران نے یزیدی فوجیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان شہر سے دور ہی انہیں بھیجوا دیا اور انہیں یہ پیغام بھیجا کہ موصل شہر کے مسلمان سخت مشتعل ہیں، فوجیوں پر حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اس طرف نہ آئیں۔ لشکر یزید اس رویے سے بہت غضبناک ہوا اور شہر سے 3-4 میل دور پڑاؤ ڈالا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو نوک نیزہ سے اتار کر وہاں موجود ایک بڑے پتھر پر رکھا۔ خون کے چند قطرے اس پتھر پر لگے اور وہ قطرات خون محفوظ ہو گئے۔ اس پتھر کے اندر قطرات لہو کے مولا حسین کے ایسے محفوظ ہوئے کہ روز عاشور ہر سال اس پتھر سے تازہ خون جوش مارتا تھا، اور یوں گرد و نواح کے لوگ وہاں آتے اور اس پتھر کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کرتے تھے اور یوں رسم عزاداری ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ عبد الملک کے زمانے میں اس پتھر کو یہاں سے اٹھایا گیا تو پھر اس پتھر سے روز عاشورہ کوئی نشانی نہ دیکھی، لیکن اہل موصل نے اس مقام پر ایک بارگاہ اور گنبد تعمیر کیا اور اس مقام کا نام مشہد النقطہ رکھا۔ مومنین ہر سال روز عاشورہ وہاں آتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں۔ یزیدی فوجیوں نے موصل سے باہر رات گزاری اور صبح نصیبین کی طرف روانہ ہو گئے۔ نصیبین کا حکمران سخت ظالم تھا۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی یزیدی حکومت کی وفادار تھی۔ شہر کے حاکم نے شہر کو سجایا ہوا تھا۔ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر اور قیدیوں کا قافلہ جب نصیبین کے بازاروں سے گزرا تو وہاں کے لوگ خوشی سے نعرے بلند کرنے لگے۔ مکانوں کی چھتوں پر تماشا دیکھنے والی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی قیدی عورتوں اور بچوں کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوج نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین اور بچوں کے ہاتھ پس پشت یعنی پیچھے کر کے باندھ دیے تھے اور ان سب کو ایک لمبی رسی میں باندھ کر انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ شہر میں لے کر آئے تھے۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر سوار کیا اور اہل بیت علیہم السلام کے سامنے لایا گیا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا تو بہت روئیں اور فرمایا کہ کیا تم ہمیں شہروں میں پھراتے رہو گے، حالانکہ ہم تو اس کی اولاد ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی۔ تم نے اپنے رب کا انکار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا ہے، گویا تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہی نہ تھے۔ چھت پر چڑھی ہوئی عورتوں نے
قیدیوں پر پتھر برسانا شروع کیے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین و بچوں کے لیے اپنے چہروں کو بچانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ سب کے ہاتھ پس پشت بندھے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہر کے لوگوں کے لیے بد دعا کی کہ اے ہمارے پالنے والے، اس شہر کے رہنے والوں کو ان کے ظلم کی ایسی سزا دے جسے یہ کبھی نہ بھول سکیں۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور کالے بادلوں میں بجلی چمکنے لگی۔ بجلی کی گرج چمک اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ پھر آسمان سے بجلی کا ایک کوندا زمین کی طرف لپکا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھے شہر میں آگ بھڑک اٹھی اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے والی عورتیں اور ان کے گھر کے افراد جل کر کوئلوں میں تبدیل ہو گئے۔ جشن منانے والے جلے ہوئے مکانوں کے ڈھیر سے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ یزیدی فوجیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہو کر شہر سے باہر نکل کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ المختصر، ان تمام ظالمانہ احکامات کے ساتھ اور تمام ظالمانہ رویوں اور واقعات کے بعد بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے قیدی عورتیں اور بچوں کا یہ قافلہ کوفہ سے شام آ گیا۔ راستے تماشائیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سارے تماشائی کافر، مشرک، یہودی یا عیسائی نہیں تھے سامعین گرامی، بلکہ یہ سب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو انتہائی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ بتائیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم سینہ کیوں پیٹتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم کیوں نہ روئیں۔ آل رسول کے ساتھ کس قدر ظلم کیا گیا ہے، کس قدر ان کو تماشا بنایا گیا ہے، بس اسی لیے روتے ہیں، اسی مظلومیت پر آنسو بہاتے ہیں ہم امام حسین کی اور شریکت الحسین کی۔ شہادت تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ ہے، یہ تو میراث ہے اس گھرانے کی، لیکن یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بازاروں میں پھرایا گیا ہے، ہم اس پر روتے ہیں، اس بات کا احتجاج کرتے ہیں۔ یہ تماشائی جو تھے یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تماشائیوں کے اس ہجوم میں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے بھی موجود تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ زیادہ تر شیعان اہل بیت علیہم السلام کوفے کے ٹارچر سیلز میں بند تھے یا کربلا کے معرکے میں شہید ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگ منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے اور ان کے دلوں میں نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور جو لوگ ٹارچر سیلز میں بند تھے ان میں جناب مختار ثقفی بھی شامل تھے۔ بہرحال سامعین گرامی، سفر شام کے دوران کے حالات کا یہ سلسلہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دربار یزید کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور جو الفاظ کی تلفظ کی غلطیاں ہوئی ہوں ان کو نظر انداز کیجیے گا، اور ہو سکے تو کمنٹ میں رہنمائی فرمائیے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔